جزاک اللہ، بہت اچھا جی، آپ نے میرے لیے آسان کر دیا تاکہ مرزا صاحب کی دونوں زندگیاں سامنے آ جائیں گی۔ اب میں مرزا صاحب کی زندگی کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں میری تصحیح کر دیں، یا اگر میں غلط کہتا ہوں تو آپ نے وہ اس کو صحیح کہہ دینا ہے۔ مجھے بہت تھوڑا مطالعہ کا موقع ملا ہے، اس طرح گہرا مطالعہ تو میں نے نہیں کیا، البتہ روحانی خزائن یا مرزا صاحب کی ملفوظات اور وغیرہ وغیرہ جو کتب اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ کی ویب سائٹ پہ، وہ پڑھتا رہا ہوں۔ تو میں مرزا صاحب کی پیدائش سے تھوڑی بات شروع کرتا ہوں کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ میری پیدائش سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، جب جنگ آزادی ہوئی تھی 1857 والی، تو اس وقت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں 17-18 سال کا تھا۔ تو اس اعتبار سے مرزا صاحب کی پیدائش تقریباً 1840 یا 39 کی بنتی ہے۔ تو یہ ان کی ابتدائی زندگی ہے۔ پھر جوان ہوئے تو کچھ مرزا صاحب نے نوکری بھی کی، اور کچھ اپنے مقدمات تھے ان کے، کچھ وہ چیزیں، ان کے والد صاحب رئیس تھے اور یہ خود بھی اپنے آپ کو رئیس قادیانی کہتے تھے۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابتدائی مرزا صاحب کی زندگی پڑھی ہے، یہ میں نے صحیح پڑھی ہے، یا آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے، تاکہ تھوڑی سی نا بات میرے ذہن میں کچھ مرزا صاحب کے بارے میں ایک خاکہ ہے وہ پہلے مکمل ہو جائے تو پھر اسی پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ان کا کوئی بھی حوالہ رکھیں، ٹھیک ہے نا، پہلے کا رکھیں، بعد کا رکھیں، اور وہ بات دیکھ کے رکھیں کہ جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ والی بات اگر نہ ہوتی تو میں ایمان لے کر آتا ضرور، ٹھیک ہے، وہ بات آپ نے رکھنی ہے۔ چلیں، آپ میرے خیال میں جواب دینا پسند نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، میں اگلی بات کہہ دیتا ہوں۔ پھر مرزا صاحب نے کچھ امتحانات بھی دیے، ایک میں سے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور پھر ان کے کچھ عدالتوں میں چکر بھی لگتے رہے، تو اس میں بھی وہ کامیابی نہ ہوئی، حتیٰ کہ وہ زندگی کے ایک ایسے موڑ پہ آ گئے کہ ان کو ایک مرتد عبداللہ آتم عیسائی سے پالا پڑا، جہاں سے ان کی زندگی مذہبی رنگ میں بدلی۔ تو وہ ان کا جو زندگی کا موڑ ہے جس سے وہ ایک اور رخ کی طرف چلے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ دعویات کیے ہیں، مثلا مجدد محدث بنے ہیں، مجدد بنے ہیں، مسیح بنے ہیں، پھر مسیح موعود بنے ہیں، پھر نبی اور رسول بنے ہیں۔ تو کیا یہ آپ ان کے سارے دعووں کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی مسعود صاحب، یہ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا کہ عبداللہ آتم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مذہبی زندگی کا جو ہے نا وہ آغاز ہوا ہے؟ حضور علیہ السلام تو اس سے کافی پہلے سے ابراہیم احمدیہ لکھ رہے تھے۔ 1879 کی بات ہے کہ جب آپ ابراہیم احمدیہ لکھ رہے تھے، 1882 کو آپ کو ماموریت کا پہلا الہام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جی آپ نے پھر ایک سوال کیا کہ ان کے بہت سارے دعوے تھے، مجدد ہونے کا، محدث ہونے کا، یا امام مہدی ہونے کا، مسیح ہونے کا، اس کو آپ مانتے ہیں؟ بالکل ہم لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل دعویٰ جو تھا وہ نبی ہونے کا تھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور میں امتی نبی ہوں، ٹھیک ہے۔ اصل دعویٰ یہ تھا۔ باقی اس کے بعد وہ مہدی بھی تھے، وہ مسیح بھی تھے، اور جو انہوں نے کہا کہ وہ ہیں، مجدد ہیں، وہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے نا میرے جو سوال تھا اس کا بالکل صحیح جواب دے دیا کہ اب وہ آپ فرما رہے ہیں کہ محدث بھی تھے اور مسیح بھی تھے اور مادی بھی تھے، لیکن ان کا اصل دعویٰ نبوت کا ہے۔ تو اب نبوت چونکہ سب سے اعلیٰ عرفہ مقام ہے،
تو باقی جو ہیں وہ ضمنی باتیں ہو گئیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ میں بی اے ہوں یا ایم اے ہوں، تو یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ آپ نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے، مڈل بھی کیا ہوا ہے، ایف اے بھی کیا ہوا ہے اور بی اے بھی کیا ہوا ہے، تبھی آپ ایم اے بنے. تو اس طرح اب جب ان کی بات نبوت تک پہنچ گئی ہے تو ظاہر ہے وہ باقی باتیں تو ضمنی ہو گئی ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں اب یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی زندگی کے بہت سارے حصے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جو ان کے معاشرتی زندگی ہے، ان کی تعلیمی زندگی ہے، ان کی معاملاتی زندگی ہے، اور پھر ان کی پیشوا والی زندگی ہے، اس میں ایک ایک دو سوال کروں گا. زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت بھی آدھا ہی گھنٹہ رہ گیا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ میں مختصر الفاظ میں آپ سے وہ بات کروں تاکہ جلدی جلدی ہو جائے. تو مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں 6 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا تھا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں. اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا. اب ایام صلح میں مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہ ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا. تو مرزا صاحب کی یہ میں اب گفتار کا ایک حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ ان دو میں سے مرزا صاحب کی کس بات کو آپ لیں گے. کیونکہ مرزا صاحب نبیوں کے بارے میں مرزا صاحب کا قول یہ ہے کہ انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا. برائن احمدیہ ہے، اس میں مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، یہ روحانی خزائن کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ 16 ہے، اور تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد اور تعلیق کے آپ ہی تعلیم اور تعدیب فرما کر اپنے فیوز قدیم کا نشان ظاہر فرمانا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو خود سے تعلیم دیتے ہیں اور وہ بطور نشان ظاہر ہوتے ہیں. جی مسعود صاحب، انبیاء علیہ السلام جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو روحانیت اور حکمت اور کتاب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ روحانی تعلیم ان کو اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. ان میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا. ہاں، ایک دنیاوی تعلیم ہوتی ہے جو بچپن سے بچہ سیکھتا ہے، زبان کا علم سیکھتا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے. وہ انبیاء بھی اسی طرح سے جوان ہوتے ہیں، اسی طرح سے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو علم ان سے بعد میں نکلتا ہے، ان میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا. انہوں نے کہیں سے کوئی ڈگری نہیں حاصل کی ہوتی کسی سے ان علوم کے اندر. ٹھیک ہے، اور یہی بات حضرت مرزا صاحب علیہ السلام بتا رہے ہیں. جو کتاب و حکمت کا علم حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ظاہر ہو رہا تھا اس وقت، ان میں ان کا کوئی استاد نہیں تھا. اور یہ انبیاء کا معجزوں میں سے ایک ہے، یہ نشان میں سے ایک ہوتا ہے انبیاء کے. ٹھیک ہے، چلیں، آپ نے ایک اپنے طور پہ جواب دے دیا عطا بھائی. میں معذرت زیادہ سوال نہیں کروں گا کہ ہم وی آر اپ اگینسٹ دا ٹائم. تو مرزا صاحب کے بارے میں، مرزا صاحب کے ایک اس وقت کے صحابی تھے، ان کا نام ہے مولوی محمد علی لاہوری. بعد میں یہ جب مرزا محمود صاحب جماعت کے پیشوا بنے تو وہ کسی ناراضگی سے علیحدہ ہو گئے جماعت سے. انہوں نے مرزا صاحب کے بارے میں ایک خط لکھا ہے جو الفضل 31 اگست 1938 میں شائع ہوا ہے، اور یہ خط مرزا محمود صاحب نے جو خطبہ جمعہ اس میں پڑھ کے سنایا ہے. اس کے کچھ الفاظ یوں ہیں کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے کبھی کبھی زنا کیا تو اس میں کیا حرج ہوا؟ ہمیں مسیح موعود پر اعتراض نہیں ہے
کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر مرزا محمود صاحب نے جو کامنٹس کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اعتراض سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص پیغامی ہے، اس لیے کہ ہمارا حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ آپ نبی اللہ تھے، مگر پیغامی اس بات کو نہیں مانتے، وہ آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ الفضل 20 مارچ 1928 کی اشاعت میں بھی ہے کہ حضرت کو مرحومہ کی خدمت بہت پسند تھی۔ حضور نے ایک دفعہ مرحومہ کو دعا دے کر فرمایا، اللہ تجھے اولاد دے۔ حضور کی دعا سے مرحومہ کے 6 بچے ہوئے، 1 لڑکی اور 5 لڑکے۔ اسی طرح ایک اور خاتون ہے جن کا نام ہے مسمات بانو، زوجہ بابو شادین۔ رات کو مرزا صاحب کو دبا رہی تھیں اور اسے پتہ نہ تھا کہ جس چیز کو وہ دبا رہی ہیں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں ہیں بلکہ پلنگ ہے۔ تو اس طرح کی مرزا صاحب کی کچھ اور بھی باتیں تھیں۔ ایک اور خاتون ہیں جو مرزا طاہر صاحب کی سکی ماسی ہیں یا خالہ ہیں، جن کا نام زینب ہے۔ ان کے بارے میں تو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ان سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ اور وہ کہتی ہیں کہ حضرت نے مجھے کئی دفعہ اپنا تبرک بھی دیا۔ تو یہ خواتین کے ساتھ مرزا صاحب کا کافی میل جول تھا۔ میں ان کی نہ آپ کی دل آزاری کر رہا ہوں، نہ ان کی توہین کرنے کا میرا مقصود ہے۔ اگر میری بات اچھی نہ لگے تو آپ کہہ دینا۔ اسی طرح خاتون رسول بی بی بھی ہیں جن کا اسی طرح کا خدمت کا وہ تھا۔ تو یہاں مرزا صاحب کے ہاں پردے کا کوئی اہتمام تھا، یہ ان خواتین کو عام اجازت تھی کہ وہ آ کے مرزا صاحب کے ساتھ آ کے بیٹھ سکتی تھیں اور ان کی خدمت بھی کر سکتی تھیں، یا اس طرح کا جو اختلاط تھا اس میں کوئی چیز مانے نہیں تھی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی، پہلی بات یہ بتائیں کہ آپ نے یہ خط محمد علی لاہوری صاحب کا یہ کہاں سے لیا ہے، یہ کہاں سے آپ نے پڑھا ہے؟ ذرا یہ خط یہاں پہ لگائیں، یہ جو ان کے خطبے کے اندر انہوں نے ارشاد کیا یہ یہاں پہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ یہ اس طرح کے جو ہے نا وسوسے ڈالنے والے جو پریٹینڈ کر کے ڈالتے ہیں کہ میں لاہوری ہوں یا پیغامی ہوں، ٹھیک ہے، یہ منافق لوگ ہیں۔ نہ یہ ادھر سے تھا نہ ادھر سے تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بیچ میں جو منافقین ہوتے ہیں یہ وہ تھا جو منافق بن کے آگے سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، گمنام خط لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ محمد علی لاہوری صاحب کا کوئی خط نہیں تھا ایسا۔ جی، دوسری مجھے آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کی دعا سے اولاد ہو گئی، تو پھر اس میں آپ کو اعتراض کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، پھر آپ نے ایک ذکر کیا ایک روایت کا کہ حضرت اماں جان ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بوڑھی عورت بانو جو ہے وہ لکڑی کو دبا رہی تھی۔ تو اس سے آپ کیا مراد، مطلب کیا لینا چاہ رہے ہیں، کیا اعتراض کیا آپ کو؟ ٹھیک ہے جی عطا بھائی، معذرت اگر میری کسی بات پہ آپ کو برا لگے نا تو مجھے کہہ دینا کہ مسعود اس بات کو بند کر دے، آگے نہ کرنا۔ کوئی نہیں، اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ مرزا صاحب آرام کر رہے تھے چارپائی کے اوپر، اور یہ خاتون آئی تھی اور ان کو دبانے کی نیت سے بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن بجائے ان کی لاتیں دبانے کے وہ لکڑی جو چارپائی کا جسے لکڑی تھی نا جو پٹی تھی اس کو دبا رہی تھی۔ تو بہرحال چلیں، میں تو سوال یہ کر رہا تھا کہ یہ ایسا خواتین کے ساتھ اخلاق جو ہے اس کی آپ کی ہاں اجازت ہے نامحرم عورت کے ساتھ؟ کیونکہ مرزا صاحب کے بارے میں ان کے جو بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے ہیں، جنہیں آپ کی پوری جماعت قمر الانبیاء کہتی ہے کہ وہ انبیاء کے قمر ہیں، چاند ہیں،
تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک خاتون ایسی بھی تھیں جو دیوانی تھیں، تو مرزا صاحب کے کمرے میں وہ غسل بھی کر رہی تھیں، تو کسی نے کہا بھئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ بھئی آپ اس طرح بیٹھی ہیں، تو غسل کر رہی ہیں ان کے کمرے میں، تو وہ کہنے لگی کہ اس نے کوئی دستہ، یعنی مراد یہ کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو گزارش یہ تھی کہ مرزا صاحب اس طرح کی خواتین کے ساتھ اخلاق کو روا رکھتے تھے. میں یہ سوال کر رہا تھا آپ سے اپنے معلومات کو تھوڑا کھولنے کے لیے. کسی قسم کی طنز مقصود نہیں ہے اور نہ ہی حد تک جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں کسی اعتبار سے. میں صرف آپ سے یہ آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. معذرت اگر میری کوئی بات اگر آپ کو پسند نہ آئے تو مجھے بتا دینا، میں اس کو روک لوں گا. جی مسعود صاحب، آپ نے یہ 2 واقعات بتائے ہیں. ایک تو ایک ملازمہ تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ دبا رہی تھی وہ لکڑی کو، وہ ٹانگیں سمجھ کے، ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ایک عورت ان کے کمرے میں آ گئی، نیم دیوانی، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہال نما کمرہ تھا جہاں پہ حضرت مسیح السلام اپنا کچھ لکھ رہے تھے، لٹریچر کا کام کر رہے تھے، اور وہ جو ہے وہ سائڈ میں نہانے لگ گئی، ٹھیک ہے. بعد میں اس کو کسی نے منع کیا، تم نے یہ کیا کیا، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے پھر جوڑا ہے کہ اس طرح کے تعلقات کو، کس طرح کے تعلقات آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو مس کرنے سے بھی منع کرتے تھے عورت کے ساتھ، کہ مطلب ہاتھ ملانا جو مرد اور عورت کا وہ منع کرتے تھے، اس کو ناپسند کیا انہوں نے. تو آپ یہ کون سے تعلقات لے کے بیٹھے ہوئے؟ ملازماؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آئی آپ اس کو کس بات کو کس طرح سے تعلقات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کون سے تعلقات آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ کوئی نہیں عطا بھائی، میں آپ سے زیادہ سوال نہیں، میں تو صرف میں نے تو واضح کہا تھا اختلاط، یعنی مرد و زن کا ایک دوسرے سے ملنا عام. میں نے کوئی وہ خاص بات نہیں کہی تھی، شاید آپ دوسری طرف لے گئے، اور میں نے پہلے گفتگو میں کہہ دیا کہ میں بڑے کھلے دماغ کا آدمی ہوں اور بڑا وسیع القلب ہوں، اور میں اپنی گفتگو میں الفاظ کو بڑا چن کے استعمال کرتا ہوں. میری جو مقصد ہے نا اس گفتگو کا، وہ آپ کی دل آزاری بھی نہیں ہے اور مرزا صاحب کی تذلیل بھی نہیں ہے. واللہ میرے دل میں اس طرح کا کوئی دور تک بھی خواہش نہیں ہے. میں صرف یہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم صرف مرزا صاحب کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کس قسم کی شخصیت تھے. تو اب مرزا صاحب کی یہ کتاب ہے چشمہ معرفت، میں اس کی طرف آتا ہوں. وقت تھوڑا ہے، معذرت، میں کوشش کروں گا کہ آئندہ 8 منٹ ہی رہ گئے ہیں، بہرحال کوشش کروں گا کہ ہماری 1-2 بار اور گفتگو ہو جائے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم مرزا صاحب کی زندگی کے تھوڑے سے حصے کو جان سکیں. ان کی کتاب ہے چشمہ معرفت. اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ آریوں کا پرمیشر ناف سے 10 انگل کے فاصلے پر ہے. یہ اتنی سخت بات مرزا صاحب نے کیوں کہی ہے؟ یہ تو اخلاق کے اعلیٰ مراتب پہ ہونے تھے. تو یہ تو کسی کے خدا کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنا مناسب نہیں ہے. بلکہ یہ کوئی ایک بات ہوتی تو چلیں درگزر کی بات ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو تیش دلائی اور وہ غصے میں آئے اور یہ بات کہہ دی. یہ یہاں نہیں ختم ہوتی، بلکہ مرزا صاحب کی کتاب ہے آریہ دھرم. اس میں ہندوؤں کے ایک لالا جی ہیں، شاید ان کا نام مرلی دھر ہے، ان سے مرزا صاحب نے جوابی کارروائی میں منظوم کی صورت میں یعنی نظم کی صورت میں یہ کہا ہے، لالا صاحب بھی کیسے احمق ہیں، ان کی لالی نے عقل ماری ہے، گھر میں لاتے ہیں ان کے یاروں کو، ایسی جوروں کی پاسداری ہے، اس کے یاروں کو دیکھنے کے لیے سر بازار ان کی باری ہے کوی مرد کی تلاش انہیں،
خوب جوروں کی حق گزاری ہے. تو یہ انہوں نے ایک ہندو شخص کے بارے میں بات کہی ہے، بلکہ اتنی بات نہیں کہی، بلکہ اسی آریہ دھرم میں مزید بھی کہتے ہیں. صفحہ 33 پہ روحانی خزان کی 10ویں جلد ہے یہ، کہ لالا دیوس بولے اگر حمل خطا گیا تو میں کڑک سنگھ جو اسی محلہ میں رہتا ہے نیوک کے لیے بلا لوں گا. عورت نہایت غصے سے بولی اگر کڑک سنگھ بھی کچھ نہ کر سکا تو پھر کیا کرے گا؟ لالا بولا کہ تو جانتی ہے کہ نارائن سنگھ بھی ان دونوں سے کم نہیں، اس کو بلا لاؤں گا. پھر اگر ضرورت پڑی تو جیل سنگھ، لینا سنگھ، بوڑ سنگھ، جیون سنگھ، صوبہ سنگھ، خزان سنگھ، ارجن سنگھ، رام سنگھ، کشن سنگھ، دیال سنگھ سب اسی محلہ میں رہتے ہیں اور زوردار اور قوت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. میرے کہنے پر سب حاضر ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی کھلی کھلی باتیں، اور وہ بھی روحانی خزائن میں اب آ گئی ہیں چھپ کے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب اس طرح کی گفتگو بھی کر لیتے تھے، یا اس طرح کی گفتگو کرنا مناسب تھا، یا جو مامور من اللہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو بھی کرتے ہیں؟ بلکہ مرزا صاحب تو اپنے مخالفین کو ذریت البغایا بھی کہتے تھے. مولانا محمد حسین بٹالوی کو عجیب عجیب نام رکھے تھے. مولانا سعد اللہ ایک نو مسلم نوجوان تھے، ان کو حقیقت الوحی میں کہا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی بیوی کے رحم پر مہر لگا دی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اسی طرح مولانا عبدالحق غزنوی. اور یہ یاد رکھیں یہ وہ علماء ہیں جو مرزا صاحب کے ساتھی تھے. تو یہ مرزا صاحب نے ان کے بارے میں جو ہے وہ اتنی سخت سخت الفاظ کہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب اس طرح اپنے مخالفین کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، یہ ان کی گفتگو الہامی ہوا کرتی تھی، یا یہ مرزا صاحب کے اپنے دل کی بڑاس ہوا کرتی تھی؟ معذرت میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا کیونکہ وہ اب ہمارے پاس تھوڑا وقت رہ گیا. اگر اس بات کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تو اچھا رہے گا. جی ملک مسعود صاحب، آپ نے لمبی ایک آڈیو کی ہے، اس میں آپ نے شروع میں کہا کہ میرا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کی تذلیل کروں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور سوالات ہیں، کوئی اشکالات ہیں، آپ ضرور یہاں پیش کریں. ٹھیک ہے نا، میں نے کہا کہ میں ساروں کے جواب دوں گا. آج نہیں، کل بھی آپ کو کوئی ہوگا، کوئی اور بات ذہن میں آئے گی، میں اس کے بھی جواب دوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے پہلا اعتراض جو جتنے بھی آپ نے اعتراض کیے نا، بغیر سیاق و سباق کو جانے کیے. آپ نے سیاق و سباق کو پہلے نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، ہندوؤں کے بارے میں جو بھی کہا جا رہا تھا، حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا ہے وہ بالکل سچ بولا ہے اور انہی کی کتابوں میں سے لیا. ٹھیک ہے، اور سیاق و سباق اس کا یہ ہے کہ ہندو بار بار سمجھانے پہ باز نہیں آ رہے تھے. جو ان کا آریہ سماج کھڑا ہوا تھا وہ اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلسل کیچڑ اچھال رہے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ دیکھو اپنی کتابیں تو پڑھو، یہ ہے تمہارے عقائد. ٹھیک ہے، یہ جو ناف سے نیچے ہے جو ان کا خدا، یہ بھی انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آج بھی ان کے یہ عقیدے ہیں. وہ آپ دیکھیں نا، وہ شیولنگ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ شیولنگ جس کو وہ مانتے ہیں، شیو جی کا لنگ. تو یہ ان کے عقائد ہیں، ان کو وہ مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں. نیوگ کی رسم ان کے اندر تھی یہ. ٹھیک ہے، اگر کسی عورت کو اولاد نہیں ہو رہی تو نیوگ کر لیتے تھے وہ. ٹھیک ہے، تو جو اعتراض وہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے جھوٹے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو دکھا رہے تھے کہ بھائی پہلے اپنا آپ تو دیکھو، کس چیز کو تم لوگ مان رہے ہو. ٹھیک ہے نا، اپنی کتابیں پڑھو. تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی لکھا وہ سچ تھا، وہ انہیں کتابوں میں لکھا ہوا تھا. جبکہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے
جو کہ بالکل سچ نہیں تھی. ٹھیک ہے, جو وہ اعتراض کرتے تھے وہ سچ نہیں تھے, جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے تھے. ان کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو دندان چکن جواب دیے اور ان کی کتابوں میں سے دیے. جی, پھر آپ نے کہا کہ جی محمد حسین بٹالوی صاحب کے ساتھ انہوں نے سخت زبان استعمال کی, اور بھی جو تھے مولوی عبد الجبار صاحب اور بھی کچھ لوگ اپنے نام لیے گا کہ ان کے ساتھ بڑا سخت زبان استعمال کی. تو کبھی آپ نے ویسے محمد حسین بٹالوی صاحب کا اشاعت السنہ پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ذرا آپ, میں نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, وہ پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک, اگر آپ کو میں دعوت دوں گا, آپ ذرا پڑھیں. ان کا 1884 ہے یا غالباً 1885 ان کا شمارہ جو ہے وہ اشاعت السنہ کا, جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف انہوں نے لکھا, ذرا وہ پڑھیں. آپ کو پتہ لگے گا کہ دوسرے کیا زبان استعمال کر رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بہت ہلکی سی جو ہے نا کوئی زبان استعمال کی ہے, وہ بھی بہت چند فقرات. ٹھیک ہے, اور جب اس طرح کی زبان مسلسل استعمال ہو رہی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جائز قرار دیتا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اعلانیہ کسی کی برائی کو بیان کیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ استثناء رکھتا ہے جن کے ساتھ ظلم ہوا ہو. ٹھیک ہے, بلکہ جماعت کا تو اب یہ ہے کہ یہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک گالیاں سنو آگے دعا دو, یہ ہے ان کا پیغام. گالیاں سنو دعا دو, پا کے دکھ آرام دو, تم جو دیکھو کبر کی عادت تو تم دکھاؤ انکسار. ٹھیک ہے, یہ ان کا پیغام تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنی جماعت کے لیے. ٹھیک ہے, باقی اس طرح کے الفاظ جب ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا, جب اس نے بد کلامیاں شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو قرآن کریم میں اس کے لیے بھی لفظ آیا زنیم, اتلا بعد ذالک زنیم, سورہ قلم کے اندر آیا. ٹھیک ہے نا, کہ اس طرح کا شخص جو ہے وہ زنیم ہے اس کی. اب جو ہے میں آپ کے سامنے قرآن پاک سے معیار پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اپنی یہ والی آڈیو کر لیں. ٹھیک, عطا القادر بھائی, میں شاید یا اپنا سوال پورا نہیں کر سکا یا آپ میری بات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے. مرزا صاحب جو ہیں وہ مامور من اللہ ہیں, آپ ان کو مامور من اللہ مانتے ہیں, تو اتنی سخت زبان استعمال کرنے کی ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ بلکہ انہوں نے صرف انہیں کو نہیں کہا, اس کے علاوہ اس وقت کے مسلمانوں کو, علماء کو میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے, بلکہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نزول مسیح کا جو ضمیمہ ہے, یہ شاید روحانی خزائن کی جلد 19ویں میں ہے. مجھے تو اب 21-22 سال ہو گئے یہ کتابیں پڑھیں, پوری طرح عبارت تو یاد نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں یہ تھی لعنت بملعون فانت تدمر, یہ کہ یہ گولڈا کی سرزمین جو ہے یہ لعنتی ہوگی ہے کہ اس کے اوپر ملعون رہتا ہے. تو یہ مرزا صاحب کا اتنا سخت کہنا ایک مسلمان کے بارے میں, اور وہ بھی اتنے بڑے بزرگ کے بارے میں, ہو سکتا ہے مرزا صاحب کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف ہو کسی نقطے میں, لیکن اس انداز سے کہنا یہ تو صحیح نہیں ہے. پھر اسی طرح نزول المسیح میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا کوئی شیعہ رافضی راضی ہو سکتا ہے کہ اس کی پاک دامن ماں ایک زانیہ کنجری کے ساتھ سوئے. تو اس طرح کی گفتگو مرزا صاحب کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح نجم الہدیٰ میں کہتے ہیں وَنِسَاءٌ مِّن دُونِ إِلَّا الْقَلْبِ, تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صادق مصدوق رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پاک ہے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ, حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے. تو یہ تو بڑی
کھلم کھلا اس طرح کی گفتگو مرزا صاحب نے کیوں کی ہے؟ میں حیران ہوں کہ وہ تو مامور من اللہ کا دعویٰ کر رہے تھے اور گفتگو اس طرح کر رہے ہیں. یہ تو اگر میں آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتا تو آپ چھوڑ کے چلے جاتے. اور ان کے ذمہ تو دعوت تھی پوری دنیا کو دینے کی، تو یہ کس طرح انہوں نے بات کی ہے؟ اب تو یہ تو صرف عام لوگوں کی بات ہے. اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، مجھے انتہائی معذرت. ابھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور دیگر انبیاء کی شان میں بھی ان کی گفتگو جو ہے وہ اسی انداز میں ہے جو میں یہاں بیان ہی نہیں کر سکتا. میرے ایمانی جذبات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس کی طرف آؤں، لیکن چونکہ وعدہ یہ تھا کہ 1 گھنٹہ گفتگو ہوگی. اگر آپ برا نہ منائیں تو ہم کل 7 بجے یہی گفتگو اسی گروپ میں آ کر مرزا صاحب کی صرف پیشن گوئیوں کے اوپر کر لیں، اگر آپ کو پسند ہو. معذرت اگر میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جو انتہائی سخت ہو یا آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو، واللہ یہ میرا کوئی مقصد نہیں، نہ آپ کی دل آزاری نہ ان کی تذلیل. میں اپنی ایمانی فریضہ سمجھ کے یہ سارا کام کر رہا ہوں، اور جن کے لیے اور جن کی عظمت کے لیے کر رہا ہوں، اگر وہاں میری مقبولیت ہوگی تو میں اسے اپنی کامیابی سمجھوں گا. تو میرا مقصد آپ کو نالان نہیں کرنا. تو اگر اس کے بعد اگر آپ تیار ہو جائیں کل 7 بجے، 7 سے 8 سوا 8 تک، کیونکہ بعد میں میرا کچھ اور مشاغل ہیں. معذرت، میری تھوڑی مصروف سی زندگی ہے، اتنا زیادہ وقت نہیں دے سکتا. تمام برادران کو السلام علیکم. جی ملک مسعود صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کبھی بھی پہل نہیں کی، ٹھیک، کبھی بھی خود سے کسی کے لیے سخت زبان استعمال نہیں کی. ہمیشہ دوسری جانب سے حد ہو جاتی تھی، حق کو چھپانے کے لیے کوششیں کی جاتی تھیں اور ایسی زبان استعمال کر کے جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا تھا لوگوں کو. تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی چند سخت الفاظ جو ہے نا ان کے ملتے ہیں، ٹھیک. اسی طرح سخت الفاظ تو قرآن کریم میں بھی آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسان بن ثابت کو کہا تھا کہ جواب دو ان لوگوں کو اشعار کے ذریعے، ٹھیک ہے نا. ان کو دعا بھی دی تھی جب کفار طعن و تشیع کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ اشعار کے ذریعے ان کو جواب دیں، ان کے طعنوں کا جواب دیں. ایک جگہ پہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ قریش کے اوپر طعن و تشیع کریں گے تو وہ تو ان میں تو میں بھی ہوں گا، وہ تو میرے پہ بھی بات آ جائے گی. لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسے نکال جاؤں گا بیچ میں سے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے اوپر بات نہیں آنے دوں گا اور ساری طعن و تشیع ان کے اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. تو جواب دینا جو ہے وہ منع نہیں ہے، جیسے کہ میں نے قرآن کریم میں بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کے ساتھ استثناء دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں آج چاہ رہا تھا کہ معیار قرآن کریم سے لے کے، ٹھیک ہے، وہ بیان کیا جائے. تو خیر آپ چلے گئے تو موقع نہیں مل سکا، ٹھیک ہے. تو آپ نے جو سوالات کیے تھے میں نے آپ کو بتا دیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم بھی میں نے آپ کو بتا دی. انہوں نے تو بہت جگہ پر جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ نرم زبان ہمیشہ استعمال کرنی چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے دل میں غیظ گھٹایا ہم نے، ٹھیک ہے. یعنی کہ غصے کو ہم نے کم کر دیا ہے، رحم دل میں رکھا، ٹھیک ہے. اور دوسری تعلیم بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے. حضرت مسیح السلام نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ گالیاں سنو دعا دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. پاک دکھ آرام دو، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پھر کل انشاءاللہ 7 بجے تو نہیں، تھوڑا سا لیٹ کر لیں تو میں انشاءاللہ
آ جاؤں گا اور آپ سے بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر میں بھی ایک معیار پیش کروں گا قرآن کریم سے. ٹھیک. اور اس کے اوپر پہلے تھوڑی بات ہوگی اور اس کے بعد آپ نے پیش گوئیوں کا ذکر کیا تو آپ ان کے اوپر جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لینا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. ویسے کل ساتھیوں نے ہمارے انداز گفتگو کو بڑا پسند کیا ہے اور انہوں نے آپ کا بھی بڑا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے اپنا جو ضمیر کی بات تھی، آواز تھی، وہ آسان انداز میں بیان کر دی. ہم آپ کی اس کوآپریشن کے اوپر آپ کے بڑے مشکور ہیں. کل ہماری گفتگو میں تھوڑی سی میں اور اس میں اضافہ کر کے پھر ہمارا وعدہ یہ تھا کہ مرزا صاحب کی پیشن گوئیاں جو ہمارے لیے جو ہم نہیں سمجھ پائے ان پہ کچھ بات کرنی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک گزارش کی تھی کہ مرزا صاحب کا جو طرز کلام ہے اپنے مخالفین کے بارے میں وہ کافی سخت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ وہ ان کی جوابی کارروائی ہے، حالانکہ وہ تو چاہتے تھے کہ کسی کی سخت بات کو سن کے وہ تو ان کا پیغام آپ کے لیے تو یہ تھا کہ ان کو دعا دو اور ان کے ساتھ علم کے ساتھ پیش آؤ. تو مجھے تھوڑی حیرت ہوئی ہے. میں نے آپ کے کہنے پہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے سیف چشتیائی، اس کو میں نے گزشتہ رات پھر سارا پڑھا ہے صرف جاننے کے لیے کہ اس میں حضرت قبلہ پیر صاحب نے بھی کوئی سخت بات کہی ہے. تو مجھے تو اس کتاب میں کوئی سخت بات نہیں لگی. تو نہ جانے مرزا صاحب نے پھر حضرت پیر صاحب کے بارے میں اتنی سخت باتیں کیوں کہی ہیں. آپ کے علم میں کوئی ہو ایسی چیز تو مجھے مطلع فرمائیے تاکہ میں وہ دیکھ لوں. جی السلام علیکم مسعود صاحب. جزاک اللہ. جو لوگوں کو ہمارا انداز پسند آیا ٹھیک ہے تو پھر ہم اسی انداز کو ہم جاری رکھیں گے، آگے بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو کل جہاں پر بات ختم کی تھی آپ نے آخری آڈیو میں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو میں پہلے کلیئر کر دوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے. جو استعمال سخت الفاظ کیے گئے ہیں وہ عیسیٰ جو بائبل کا کریکٹر ہے ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. وہ بھی صبر کرنے کے بعد جب عیسائی نہیں رک رہے تھے اپنے حملوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملوں سے نہیں رک رہے تھے، اسلام کے اوپر حملوں سے نہیں رک رہے تھے، تب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اس کی مثال پہ تو میں آیا ہوں، وہ تو اللہ کا نیک بزرگ و صالح بندہ تھا، ٹھیک، اس کا مثیل بن کے تو میں آیا ہوں، لیکن جو عیسیٰ اور یسوع جو آپ کی بائبل بیان کر رہی ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک. اور اس کے بعد ان کی بائبل سے ان کو حوالے دیے گئے ہیں کہ یہ کریکٹر ہے جو آپ جس کو خدا مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب کچھ جو ہے جو بھی بیان کیا وہ بالکل حق بیان کیا جو ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز کو دیگر علماء نے کاپی کیا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری، امام رضا خان بریلوی، ان لوگوں نے بالکل اسی انداز سے عیسائیوں کو جواب دیے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا. ٹھیک ہے. عطا القادر صاحب میرے خیال میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے پوری میرا گزارش سمجھی نہیں.
میں نے آپ کی خدمت میں یہ رکھا تھا کہ کل ہماری گفتگو میں آپ فرما رہے تھے کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کا جو طرز کلام ہے، میں نے کہا کہ انہوں نے بہت اپنے مخالفین کو بڑے سخت الفاظ میں باتیں کہی ہیں، میں وہ دوبارہ دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ تو ان میں سے ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ مرزا صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا دوسری بار۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں کہ گولڈا کی جو زمین ہے وہ اس پہ لعنت برس رہی ہے۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب نے جواب دیا ہے ان کی سختی کا۔ تو میں نے خاص طور پہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی وعلی مقام ان کی یہ ساری جو کتاب ہے سیف چشتیائی، میں نے ساری رات میں سویا نہیں، بلکہ اس کو خاص طور سے وہ مقامات جس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے ڈائریکٹ مرزا صاحب سے ہم کلام ہوئے ہیں، باقی تو مسائل میں ہیں، تو اس میں تو انہوں نے کوئی سخت بات نہیں کہی۔ تو یہ تو مجھے تعجب ہوا کہ مرزا صاحب نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں۔ تو دوسری، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ جو بات ہوئی ہے تو عیسائیوں کے بارے میں انہوں نے سخت باتیں کہی ہیں، تو انہوں نے، آپ کی اطلاع کے لیے گزارش کروں کہ انہوں نے عیسائیوں کو کچھ نہیں کہا مرزا صاحب نے، البتہ ہندوؤں کو کچھ انہوں نے کہا ہے، آریہ دھرم کو ست بچن میں اور اس طرح کے، لیکن انہوں نے عیسائیوں کو کچھ نہیں کہا۔ الٹا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور میرا تو ایمان اجازت نہیں دیتا کہ وہ تحریر پڑھوں، لیکن چونکہ یہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو میں صرف آپ کے لیے میں ان کے کتب کے 2 اقتباسات پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میں اگلی کلپ میں بات مکمل کرتا ہوں۔ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کا ہے اور اپنے آپ کو نبی تصور کرتے ہیں، اور دوسرے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجریوں سے یعنی رنڈیوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اس وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زناکاری کی کمائی کا پلیت عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چال چلن کا ہوگا۔ یہ انجام آتم میں مرزا صاحب نے لکھا ہے۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مرزا صاحب کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، تو یہ مرزا صاحب نے ان کو اتنی اس طرح کیوں سنائی ہے؟ اور یہ بات حقیقت میں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کتاب آثار میں ایسی بات ملتی ہے، تو یہ کہاں سے انہوں نے لے کر یہ معاملہ لکھا ہے؟ اگر آپ کی بات کو میں مان بھی لوں کہ وہ عیسائیوں کو جواب دے رہے تھے، تو جو کتاب انجام آتم ہے وہ تو آتم کے بارے میں لکھی گئی تھی، عیسائیوں سے ان کا وہ جو مکالمہ ہوا تھا اس پہ۔ دوسری کتاب یہ تو میرے خیال میں 1901 کی لکھی ہوئی ہے، دافع البلا۔ اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ کے دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یا نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے جسم کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یا کا نام حضور رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔
تو یہ تو بات مرزا صاحب قرآن سے کر رہے ہیں نا، تو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا اخلاق جو تھا یا ان کا اٹھنا بیٹھنا خواتین کے ساتھ تھا؟ یہ بات مرزا صاحب نے کہاں سے لی ہے؟ تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالیے. یہ تو اللہ کے سچے نبی کے اوپر ایک تہمت ہے. تو مرزا صاحب اس طرح بھی کر لیا کرتے تھے. مجھے بڑا پڑھ کے یہ باتیں مجھے تو متلی شروع ہو گئی. یقین مانیے کہ میرا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس ضمن میں آپ نے کیا مطالعہ کیا؟ آپ کو کسی نے اس بارے میں کوئی بات کہی ہے؟ جی، پہلی بات مسعود صاحب، جو آپ نے پہلے اعتراض کیا تھا کل، ایک شعر بھی آپ نے پڑھا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بالکل سچ اور حق لکھا ہے، اور وہ ان کی کتابوں سے، ان کے عقائد سے ثابت تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ نے ابھی ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کا جواب میں ابھی دے چکا ہوں آپ کو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام جس کو قرآن ایک پاک بیان کرتے ہیں، وہ تو سچا اور صالح نبی تھا، نیک بزرگ تھا، اور اس کی مثال پہ تو میں آیا ہوں. میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی بھی عقل مند اس بات سے سمجھ سکتا ہے کہ جس کی مثال پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود آیا ہوں، اس کو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی برا آدمی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ جو کریکٹر بائبل بیان کر رہی ہے، جو خدائی ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بھی جو ابھی تحریر پڑھی ہے اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی خدا ہونے کی کوئی شرط ہوگی. یعنی کہ یہ بات عیسائیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کی بائبل جو ہے وہ غلط کریکٹر پیش کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور تم الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا رہے ہو، ان کی ذات کو جو ہے نا نشانہ بنا رہے ہو، جبکہ اپنی نہیں پڑھ رہے بائبل کو. جی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو میں ابھی جواب دے چکا ہوں. میں پہلے بھی آڈیو کی تھی اور اب بھی کر دی ہے. ٹھیک ہے. وضاحت بھی دے دی ہوئی ہے. پھر اسی انداز کو دوسرے علماء نے کاپی بھی کیا ہے. ثناء اللہ امرتسری اور امام رضا خان بریلوی، ان کے تو حوالے میرے پاس موجود ہے، میں ابھی گھر جا کے لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسی انداز کو کاپی کیا. اور بائبل کے جو عیسیٰ علیہ السلام ان کا جو ہے نا وہ بتایا ہے عیسائیوں کو. ٹھیک ہے. جب وہ الزام لگاتے تھے تو ان کو جواب میں بتاتے تھے کہ آپ لوگ تو جھوٹے الزام لگاتے ہو، آپ تو احادیث کے اندر لقمے ڈالتے ہو، ٹھیک ہے نا، الزام بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کی بائبل جو بیان کر رہی ہے ہم وہ بیان کر دیتے ہیں آپ کے خدا کے متعلق. ٹھیک ہے. تو دوسرا آپ نے ایک اور بات کی ہے، میں اگلی آڈیو کرتا ہوں. پھر آپ نے ایک تحریر پڑھی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کے عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں یہ تحریر انہوں نے لکھی ہے. تو یہ ذرا آپ یہاں پہ سکین لگا دیں اس کا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کریم والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں ہے یہ تحریر. ٹھیک ہے. یہ جو تحریر آپ نے پڑھی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ والی، یہاں پہ انہوں نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کریم والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ٹھیک.